بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم، بے شک حرام کیا، علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار کو، والدم، خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جس کا اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لے کے اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ یہ آیت قرآن مجید میں 4 مرتبہ آئی ہے، اس سے پہلے 3 مرتبہ آ چکی ہے۔ یہ پچھلے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے میتہ کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ بھی ساتھ گنوائی ہیں۔ اگر سینگ لگانے سے مر گیا وہ بھی مردار ہے، اور اگر کوئی دیوار سے گر کے یا چھت سے گر کے جانور مر گیا وہ بھی مردار ہے، اور اگر لاٹھی سے مارا وہ مر گیا تو وہ بھی مردار ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میتہ کی قسمیں بھی گنوا دی، جس کا مطلب یہ ہے ہر طرح کا مردار جو ہے وہ حرام ہے، اور خون بھی حرام ہے، خواہ منجمد ہو یا بہتا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے وہ۔ البتہ جو خون گوشت کے ساتھ جانور ذبح کرنے کے بعد حلال جانور کے ساتھ گوشت کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن اسی لیے ذبح کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ اس میں مسئلے پر حکمت یہ ہے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے جانور چھری کے ساتھ تو آہستہ آہستہ خون جو ہے وہ سارے جسم سے نکل جاتا ہے، لیکن جو جھٹکے سے ذبح کیا جاتا ہے اس میں سارا خون باہر نہیں نکلتا، اس میں زیادہ مقدار خون کی اندر ہی جم جاتی ہے۔ لہذا وہ طریقہ جو ہے وہ شرعاً بھی اور طبی طور پہ بھی غلط ہے، جھٹکا دے کے ذبح کرنے والا۔ لیکن چھری سے جب ذبح کیا جاتا ہے تو جتنا بھی خون ہے سوائے تھوڑے سے خون کے جو لگا ہوتا ہے گوشت کے ساتھ وہ باقی رہتا ہے، اور اس میں کوئی حرمت والی بات نہیں ہے۔ اور سب سے جو اہم چیز ہے خنزیر کا گوشت یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن مفسرین نے وضاحت کی ہے اس بات کی کہ خنزیر کی ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اس کی کھال بھی حرام ہے، اس کا بال بھی حرام ہے، اس کی ہڈی بھی حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، ہر چیز حرام ہے گوشت خنزیر۔ اور چوتھی چیز جو ہے احل لغیر اللہ، وہ جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ اب اس کی مختلف قسمیں ہیں جن کی وضاحت کی ہے مفسرین نے۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ جانور جو ہے غیر اللہ کے نام سے منسوب کیا گیا، پیر صاحب کے نام کا ہے یہ جانور، اور جانور کو ذبح بھی کسی غیر اللہ کے نام پہ ہی کیا گیا۔ اس بارے میں تو جتنے بھی مسلک ہیں وہ سب متفق ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن جہاں پہ الجھن ہے یا اختلاف ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اگر ایک جانور کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کرنا ہے لیکن ذبح کرتے وقت اس پہ نام اللہ کا لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا، ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا گیا ہے، لیکن ہے وہ کسی پیر کے یا بزرگ کے یا خانقاہ کے یا دربار کے والد جو ہے فوت ہے یا زندہ ہے اس کے نام پہ ہے۔ اس بارے میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ یہ صورت جائز ہے، حالانکہ یہ بھی ویسی ہی ہے جیسی دوسری صورت ہے، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں، لیکن ہو وہ کسی پیر کے نام کا یا کسی مزار والے کے نام پہ ذبح کیا جائے تو وہ بھی ویسا ہی حرام ہے جیسا دوسرا حرام ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے نام بھی بسم اللہ
پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کہا جائے ذبح کرتے ہوئے، اور وہ ذبح بھی اللہ کے نام پہ ہی کرنا ہو کہ اللہ کے لیے دینا ہے، لیکن آپ لے جائیں اس کو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ شرک ہوتا ہے، کسی مزار پہ لے جا کے ذبح کریں، گھر پہ ذبح نہیں کر رہے، نہیں گھر پہ نہیں، فلاں پیر کے قبر پہ جا کے کرنا ہے، مزار پہ کرنا ہے، خانقاہ پہ جا کے کرنا ہے، وہاں جب آپ لے جا کے کریں گے تو خواہ اللہ کے نام پہ ہی ذبح کریں، بسم اللہ پڑھ کے ہی کریں، تب بھی وہ حرام ہے۔ اور اس کی مثال ہے، حدیث میں ہے کہ صحابی نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ میں بوانا کی جگہ پہ جا کے جانور ذبح کرنے کی نظر مانی ہے میں وہاں جا کے ذبح کروں یا نہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں پوچھی اس کے بارے میں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی شرک والا کام تو نہیں ہوتا، زمانہ جاہلیت میں کوئی شرک والا کام تو نہیں ہوتا رہا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی مشرک لوگ اپنی عید بھی تو نہیں مناتے، میلہ ٹھیلا تو نہیں لگاتے تھے وہاں مشرک لوگ؟ صحابی نے پھر یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ ایسا بھی نہیں تھا، فرمایا پھر جا کے کر، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ شرک ہوتا ہے وہاں پہ لے جا کے جانور کو ذبح کیا جائے، خواہ وہ اللہ کے نام پہ کیا جائے، بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے، تب بھی وہ حرام ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے، انسان کسی زندہ یا مردہ کی عظمت کے طور پہ جانور ذبح کرے، اللہ کے لیے ہی ذبح کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرنا ہے، لیکن کسی آدمی کی عظمت کی وجہ سے، کسی آدمی کے ادب اور احترام کی وجہ سے ذبح کرنا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اس کی مثال ہے، یہ ہے ہمارے ہاں پنجاب میں تو ہوتا ہے، یہ کوئی بڑا آدمی جب مر جائے نا، خاندانی آدمی، اس کے مرنے پہ بڑا کھانا کیا جاتا ہے، بڑے کھانے اس کو کہتے ہیں بڑا کھانا۔ وہ جو اس طرح کا کسی آدمی کی عظمت کے طور پہ، جی ہمارے خاندان کا 100 سال یا 150 سال کا عمر پائی اس نے، اور بڑا چودھری تھا یا سردار تھا قبیلے کا یا بہت بڑا آدمی تھا، اس کی تعظیم کے طور پہ، بڑے کھانے کے طور پہ اہتمام کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے عام طور پہ جس طرح اس کی مثال دوسری وہی ہے، امام جعفر کے جو کوڑے سے بنا کے تو تقسیم کیے جاتے ہیں، وہ بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے طور پہ ہے، اور وہ بھی اسی لیے حرام ہے کہ عظمت جو ہے صرف اللہ کے لائق ہے۔ حضرت حسین کے نام کی سبیل لگانا، دودھ یا پانی کی، یہ بھی حضرت حسین کی عظمت کی وجہ سے لگائی جاتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ کسی بھی آدمی کی، خواہ وہ نبی ہے یا صحابی ہے یا فقیر ہے یا پیر ہے یا جو بھی ہے، اس کی عظمت کے طور پہ، خواہ کسی گورنر یا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، جو بھی ہے، کسی آدمی کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے آپ جانور ذبح کرتے ہیں، خواہ وہ مر گیا ہے اس کے مرنے پہ کرتے ہیں یا وہ کوئی عہدہ اس نے لیا ہے اس پہ کرتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے۔ یہ ساری مختلف قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہیں، وما احل لغیر اللہ بہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا جب نام لیا جائے، کسی اور کی تعظیم کے لیے کیا گیا ہے، کسی اور کے مقام، اس کے خانقاہ پہ یا درگاہ پہ یا دربار پہ جا کیا گیا، جو بھی صورت ہے، فرمایا کہ وہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ، فمن اضطر، اور جو کوئی آدمی بے بس کر دیا گیا بھوک سے، بھوک کی وجہ سے کوئی آدمی اتنا بے بس ہو گیا کہ مرنے کی نوبت آ گئی، اس پہ مرنے کی نوبت آ گئی اور بے بس ہو گیا زندگی سے، مایوس ہو گیا زندگی سے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ غیر باغن، دو شرطوں کے ساتھ اجازت ہے اس کو مردار کھانے کی، حرام کھانے کی، یا خنزیر ہو یا مردار ہو یا احل لغیر اللہ بہ والی کوئی قسم ہو، یہ جو حرام کھانے ہیں ان میں سے کھانے کی اجازت دو صورتوں کے ساتھ ہے، دو شرائط کے ساتھ ہے۔
پہلی شرط یہ ہے کہ غیر باغن، کہ وہ چاہت سے نہ کھانے والا ہو، سور کو کھانے والا چاہت سے نہ کھانے والا ہو، اس کی رغبت نہ ہو کھانے کی، لیکن جان کے ڈر کی وجہ سے مر رہا ہے اور کوئی دوسری چیز میسر نہیں ہے، کوئی دوسری چیز میسر نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے ولا عادن، بس اتنا ہی کھائے جتنے سے زندگی بچ سکتی ہے، اگر 2 لقمے سے بچ سکتی ہے تیسرا نہ لے، 10 لقمے سے بچ سکتی ہے تو 11واں لقمہ نہ لے، بڑی کڑی شرط آئی ہے۔ اور ہمارے بعض علماء حضرات نے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس آیت سے ٹی وی پہ کام کرنے کی اور فلمیں بنوانے کی یا موویز بنوانے کی جواز پیدا کیا ہے کہ چونکہ جو برائی ہے وہ ٹی وی سے پھیل رہی ہے، برائی جو ہے وہ چینلوں سے پھیل رہی ہے بڑی، لہذا اس کے مقابلے میں یہ چونکہ حرام کھانے کی اجازت دی ہے اللہ نے، جب اضطراری کیفیت ہو جائے، لہذا اب اضطراری کیفیت ہے لہذا اس کی اجازت ہے، اللہ کے وہ بات بنتی نہیں ہے۔ بات بنتی اس لیے نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی ایسی بات نہیں ہے، یہاں تو شرط یہ ہے کہ مر رہا ہو اور زندگی سے مایوس ہو جائے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت بھی نہ ہو۔ اب جن لوگوں نے یہ جواز پیدا کیا ہے انہیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ اسلام مٹ رہا ہے پاکستان سے، یا جہاں کہیں بھی جواز پیدا کیا جائے، مرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک چیز بالکل ختم ہو رہی ہے اور اس کو آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے حرام کی اجازت ہے۔ پاکستان میں حالات کتنے بھی پیڑے ہیں، ہم کتنا برا بلا کرتے ہیں، کتنی اس کی مذمتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام خدا خاصا مٹ گیا وہاں سے۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، خیری کام ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں شرط یہ ہے حرام کے علاوہ کوئی دوسری چیز میسر نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ٹی وی کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا؟ ٹی وی کے علاوہ حکومت نے سارے راستے بند کر دیے ہیں، نہ مسجد میں کوئی خطبہ دے جا کے، نہ مدرسے میں قرآن حدیث پڑھایا جائے جا کے، یا اسکولوں سے بھی ساری تعلیم ختم کر دی جائے، کیا باقی سارے راستے جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں؟ بند نہیں ہوئے، موجود ہیں۔ اس لیے اس آیت سے وہ بات بنتی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب ایک انسان کام کرنے پہ تل جائے تو پھر وہ دلائل تو تلاش کر ہی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے کی 2 شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے کہ حرام کھا سکتے ہیں جب زندگی کا مرنے کا ڈر ہو، ایک تو چاہت کے ساتھ نہ کھائے آدمی، اور دوسرا ضرورت کے سے زیادہ نہ کھائے۔ فإن اللہ غفور رحیم، ان شرطوں کے ساتھ جو کوئی حرام چیز کھائے گا یا حرام کا ارتکاب کرے گا، فإن اللہ غفور رحیم، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنہار ہے۔ یہ بخشنہار اللہ کا ہونا جو ہے یہ تو مسلم بات ہے، لیکن اس کو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں اس بات کے لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے، دھوکے میں نہ رہیں۔ اللہ جو ہے وہ سزا دینے والا بھی ہے، اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ واقعی جو صورتیں اللہ نے بتائی ہیں اس کا اور یہ ہے کہ فیصلہ بھی اس کا اللہ نہیں کرنا ہے کہ واقعی مرنے والا تھا یا نہیں، واقعی آدمی نے چاہت کے بغیر کھایا ہے اور واقعی آدمی نے ضرورت کے مطابق کھایا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط بڑی ضروری ہے کہ فی الواقعی جو آدمی کوئی حرام کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے حرام کا ارتکاب، وہ پوری طرح اپنے آپ کو چھان پھٹک کر لے، اپنے دل سے فتویٰ لے لے کہ واقعی وہ حقدار ہے اس کا یا نہیں۔
تب اللہ کے ہاں بخشنہار ہے، اللہ بخشنہار ہے، ورنہ بہانہ کریں گے تو اللہ پکڑ لے گا، بہانہ تو چلے گا نہیں۔ اگر فی الواقعی صورتحال ایسی ہے جیسی اللہ نے بتائی ہے تو پھر اللہ غفور رحیم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، یہاں مخاطب ہے یہودی لوگ جنہوں نے بعض چیزیں اپنے طور پہ حرام قرار دے لی تھی، شریعت میں وہ حرام نہیں تھیں، اپنے طور پہ انہوں نے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی، یہ کہہ کے کہ یعقوب علیہ السلام ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا اس بات پہ کہ حلال حرام طے کرنا تمہارا کام نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ان کے خود حلال حرام ٹھہرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ اور بھی زیادہ سختی کر دی۔ دونوں باتوں کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، جو تمہاری زبانیں جھوٹ بات کہتی ہیں وہ نہیں کہنی چاہیے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کی وضاحت بھی اس سے پہلے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں۔ اپنے بعض جانوروں کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ بحیرہ وہ اونٹنی تھی جو 5 بچے دینے کے بعد چھٹا بچہ نر ہوتا اس کے ہاں، تو اس اونٹنی کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے، اس کو بحیرہ کہتے، اس سے پھر کسی قسم کا کام نہ لیتے، نہ اس کا دودھ دوتے، نہ اس کو کھانے کے لیے ذبح ہوا کرتے۔ اس کو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اب پیر صاحب کی ہو گئی، حضرت صاحب کی ہو گئی، یا فلاں بت کے نام کی ہو گئی، لہذا اب یہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح صاحبہ بھی وہ اونٹنی جو 10 بچے دے چکے اور 11واں یا 12واں مادہ ہو، اس کو بھی آزاد کر دیتے یا کسی بت کے نام پہ کر دیتے اور اس سے کوئی کام نہ لیتے، یا اس کو دودھ وغیرہ نہ دھوتے، یا اس کا گوشت وغیرہ استعمال نہ کرتے کہ یہ بت کے نام پہ ہے، اس کو حرام کر دیتے اپنے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے فرمائی کہ یہ تمہاری اپنی حرام کی ہوئی ہیں، میں نے اس اونٹنی کو حرام نہیں کیا، تم نے خود کیا ہے۔ اسی طرح ہم اس اونٹ کو وہ کہتے جو 12 بچے جس سے ہو جاتے، نر اونٹ جس سے 12 بچے پیدا ہو چکے ہوتے، اس کو بھی وہ بت کے نام پہ آزاد کر دیتے اور اس کو بھی استعمال میں نہ لاتے، اس کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ اور اسی طرح وسیلہ بھی مادہ بکری جو 6 دفعہ جوڑا بکری کا دے اور 7ویں دفعہ جوڑا دے، اس میں ایک نر ہو ایک مادہ ہو، اس کو وسیلہ کہتے۔ یہ 4 قسم کے جانور جو تھے یہ انہوں نے اپنے اوپر اپنے طور پہ خود ہی حرام کر لیے تھے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو جانور تم نے اپنے اوپر حرام کر لیے ہیں یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ حرام نہیں کیے۔ اور یہاں پہ دوسری بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نبی کا بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے طور پہ حلال حرام طے کرے۔ حلال حرام طے کرنے کی اتھارٹی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ جس چیز کو اللہ حرام کہے وہ حرام ہے، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس چیز کو اللہ نے جائز کیا وہ جائز ہے، جس چیز کو اللہ نے ناجائز کیا وہ ناجائز ہے، جس چیز کو اللہ نے نیکی کہا وہ نیکی ہے، جس چیز کو اللہ نے برائی کہہ دیا وہ برائی رہے گی۔ ساری دنیا اس کو اچھا کہتی رہے، ساری دنیا وہ کرنے لگے۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے برا کہہ دیا وہ برائی ہے، جس کو نیکی کہا وہ نیکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جانور تمہارے اپنے حرام کیے ہوئے ہیں، اللہ نے حرام نہیں کیے۔ دوسری یہ بات واضح فرما دی کہ حلال حرام قرار دینا یہ اللہ کی اتھارٹی ہے، کسی آدمی کی اتھارٹی نہیں۔ اسی لیے یہ جو بات ہے نا بڑی واضح اور بڑی کھری اور بڑی بے غبار بات ہے کہ عبادات ہوں یا جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہی جائز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد رائج ہو گیا، لوگوں نے بنا لیے، وہ ناجائز اور حرام۔ میلاد کے میلے ٹھیلے جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، یہ ثواب کی بات نہیں، یہ بدعت کی بات ہے۔ اسی طرح اور بھی جتنی چیزیں ہیں، اب آپ جتنے بھی چاہیں اس کے لیے دلائل بنا لیں کہ 40واں ہے، سوم ہے، قرآن ہی ہے، قرآن خوانی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ہے بظاہر تو انسان یہی سوچتا ہے کہ یہ نیکی کام ہے اور اچھا ہے قرآن پڑھنا، لیکن جو چیز ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی نہیں کہا، وہ نیکی نہیں۔ اگر وہ نیکی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا وہ نیکی نہیں ہے۔ یہی بات تو بار بار اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اب سمجھائی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول بھی اللہ کے کہنے پہ اتھارٹی ہیں، اللہ کے رسول جو ہیں وہ بھی اللہ کے کہنے پہ اتھارٹی ہیں، ورنہ بذات خود اللہ کا رسول بھی اتھارٹی نہیں ہے۔ کتنے مسائل ایسے تھے، لوگوں نے پوچھے یا رسول اللہ یہ مسئلہ کیسے ہے؟ وہ عورت جو حضرت خولہ تھیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سمع اللہ قول اللہ کی تجا دلوں کا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات تجا دلوں کا جو تو اسے جھگڑا کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کے لیے حلال ہوں یا حرام ہوں۔ اب حلال حرام کا مسئلہ آ گیا، میں حلال ہوں یا حرام ہوں۔ اب پہلے سے کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں بتائی کہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عورت جھگڑتی رہی، یا رسول اللہ بتائیں مجھے، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میرے بچے ہیں اس شوہر سے، اس نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، مجھے بتائیں کہ میں اس کے لیے حلال ہوں یا حرام ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا، عورت جھگڑا کرتی رہی۔ پھر جب اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں تو پہلی بات یہ تھی کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور جب وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ کفارہ رکھ دیا ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو کہ یہ ہے مسئلہ۔ اللہ کا رسول جو ہے وہ اپنے طور پہ خود بھی اتھارٹی نہیں ہے، غصہ لگتا ہے لگے، کوئی برا سمجھتا ہے برا سمجھے، لیکن جو قرآن کہتا ہے وہ تو بات سیدھی ہے، وہی سچی بات ہے۔ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اتھارٹی تب ہیں جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اللہ کا رسول بھی انتظار میں رہتا ہے کہ وحی آتی ہے تو پھر میں بتاؤں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور جو لوگ اللہ کا نام لے کے جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نام جھوٹ گڑنا یہی ہے کہ انسان یہ کہے جی شریعت میں یہ جائز ہے، شریعت میں یہ صحیح ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے، جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کو آپ جائز قرار دے دیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہے اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھنا، جو اللہ نے بات نہیں کہی وہ بات آپ اپنی طرف سے بنا کے کہہ دیں کہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی احتیاط کا مسئلہ ہے، دین کا معاملہ جو ہے نا، یہ تبلیغ کا اجر و ثواب بھی واقعی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ کوئی بات ایسی حتیٰ کہ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، قرآن کی آیتوں کی وضاحت کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے
کہ اس کی وضاحت میں کوئی بات ایسی نہ آ جائے جو روح کے مطابق نہ ہو، جو اللہ کی منشا کے مطابق نہ ہو. بات وہی قرآن کی آیت سے بھی بات وہی کہنی چاہیے جس میں اللہ کی منشا، اللہ کے رسول کی منشا جو ہے وہ ہو، اس کو توڑ موڑ کے یا آگے پیچھے کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ باندھے، کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بنا کے بتا دے کہ شریعت میں یہ جائز ہے، شریعت میں ایسے ہے، کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے. بات یہ ہے تو معاملہ بڑا سہل. جو بھی مسئلہ ہے اس میں انسان خود اپنا عقل سے کام لے کہ قرآن میں آیا ہے یہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. بڑی سیدھی سی بات. اگر اجازت نہیں دی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، پھر کیا ضرورت ہے وہ کام کرنے کی؟ نہ کرے وہ آدمی کام. یہ تو بڑا غصت والا معاملہ ہے کہ یہ جو بوجھ ہم نے اپنے اوپر ڈال لیے کہ آدمی فوت ہو گیا، اب تیسرا بھی کرنا ہے، 10واں بھی کرنا ہے، 40واں بھی کرنا ہے، فلاں کھانا پکانا ہے، فلاں کھانا پکانا ہے، اور پھر قبر لے کے لوگ جو ہیں وہ رسمیں کرتے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. بوجھ ڈالے ہوئے جو اللہ کے رسول نے بوجھ اتارے تھے وہ بوجھ ہم نے دوبارہ اپنے اوپر ڈال لیے، گناہ بھی مول لیا. اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل. جو دنیا کے ایسے مسائل خود نظر نیاز قبروں پہ ہو رہی ہے، چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ مجاوروں کو پہنچتا ہے نا، یا جو گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کروڑوں نہیں اربوں کی آمدن ہے. یہ سب سے آسان ترین کاروبار. کوئی بھی کور بنا کے بیٹھ جائیں، مزار بنا لیں اس کے اوپر، اور ساری زندگی ساری نسلیں کھاتی رہیں، وہ ختم نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ متاع قلیل، یہ دنیا کا فائدہ ہے بڑا تھوڑا. مرنا تو ہے ہی، ہر ایک نے مرنا ہے. جن کے مزار بنے ہیں وہ بھی گئے اس دنیا سے، جو گدی نشین ہیں انہوں نے بھی جانا ہے، جو اس کے بعد آ کے کھائیں گے یا پیٹ بھریں گے انہوں نے بھی جانا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ متاع قلیل، یہ دنیا کا فائدہ اور دنیا کے مزے اور دنیا کی عیش اور دنیا کا آرام بہت ہی تھوڑا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے دین کو بیچا، جنہوں نے شرک کی مراکز قائم کیے، جنہوں نے یہ دربار اور یہ چڑھاوے اور سب کچھ کھایا جس کا کوئی جواب نہیں ہے شریعت میں، فرمایا کہ قیامت کے دن عذاب علیم ہے اس کے لیے. دنیا میں تو ممکن ہے عیش و آرام ہو جائے اور دنیا میں انسان مزے کر لے اس کے، لیکن فرمایا کہ دنیا کے مزے ہیں بڑے تھوڑے، بڑے مختصر ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہودیوں نے کچھ چیزیں اور خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختی کی وجہ سے اور بھی زیادہ سختی کر کے چیزوں کو حرام کر دیا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور یہودیوں پہ ہم نے حرام کر دیا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخن والا جانور. ناخن سے مراد یہ ہے کہ جن کے کھور ہوتے ہیں، کھور والے جتنے بھی جانور تھے وہ اللہ نے یہودیوں کے لیے حرام کر دیے. اونٹ جو ہے وہ کھور والا ہے وہ بھی حرام کر دیا. خرگوش ہے، اور پہلے تو گائے اور بکری بھی حرام کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی چربی حرام کی، ان کا گوشت حلال کر دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اپنے حرام کرنے کی وجہ سے یہ ہے مصیبت اور یہ ہے سزا ان لوگوں کے لیے جو از خود شریعت کے احکام بنا لیتے ہیں اپنے آپ کے لیے اور اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں اس میں، اور اپنے لیے وہ بنا لیتے ہیں مسائل اور نظر ہے، نیاز ہے، فلاں جگہ چڑھاوا ہے، فلاں جگہ یہ دیکھ کرنی ہے، فلاں جگہ کھانا کرنا ہے. یہ سارے جتنے بھی انسان چڑھاتا ہے
وہ ایسا پھر پکے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کے لیے وہ اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیتے ہیں، اپنے لیے مصیبت بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے جب یہ کیا کہ جانور حلال جو تھے ان کو حرام کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر یہ حکم نازل کر دیا ان کے لیے کہ تمہارے لیے سارے کھر والے جانور حرام ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا، اور جو گائے اور بکری ان کی چربی بھی تمہارے لیے حرام ہے، گائے اور بکری کی چربی بھی حرام ہے۔ إِلَّا مَا حَمَلَ ظَهُورُهُمَا، ہاں الا یہ کہ جانور ذبح کیا جائے اس کی پشت پہ جو تھوڑی بہت چربی رہ جائے، اول ہوا یا آنتوں کے ساتھ چربی رہ جائے، اور مختلط بعظم یا ہڈیوں کے ساتھ تھوڑی سی چربی رہ جائے، اس کی اجازت دی اللہ نے۔ باقی چربی جو تھی اس کو اللہ نے حرام کر دیا ان پہ۔ اور یہ قوم بھی اتنی گھٹیا اور پست سوچ کی تھی، جیسا معاملہ انہوں نے سبت والا کیا، ہفتے والا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب یہ بنی اسرائیل کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جمعے کا دن دیا کہ جمعے کا دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے 6 دنوں میں، اور وہ 6 دن ختم ہوئے جمعے رات کو، جمعے کو ختم ہوئے، اور ہفتے کو اللہ تعالیٰ نے تھک گیا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان بنا کے ہفتے کو اللہ نے آرام کیا، لہذا ہم بھی ہفتے کو آرام کریں گے۔ ہمیں ہفتے کا دن جو ہے وہ پسند ہے، ہفتہ جو ہے وہ ہماری چھٹی کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اصرار پہ ہفتے کا دن مقرر کر دیا ان کو، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ رکھی کہ یہ سارا دن جو ہے یہ تم کاروبار نہیں کرو، یہ سارے کا سارا دن جو ہے یہ عبادت کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جمعے کی نماز کی اذان جب ہو جائے، جمعے کی نماز کے لیے آؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لو، پھر تمہیں بالکل کھلی چھٹی ہے کاروبار کی، ڈیوٹی کرو، جا کے ملازمت کرو، جو بھی کام کرنا ہے۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، پھر وہ جا کے اپنا کاروبار کرو، کوئی پابندی نہیں۔ یہودیوں پہ یہ پابندی تھی کہ یہ جو ہفتے کا دن ہے سارے کا سارا دن تم کاروبار دنیا کا نہیں کر سکتے، اور پھر آگے وہ پابندی بھی لگا دی کہ ہفتے کے دن تم مچھلی وغیرہ نہیں پکڑ سکتے۔ انہوں نے وہاں بھی خباثت یہ کی کہ ہفتے کے دن کیونکہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، گڑھے بنا لیے سمندر کے آگے اور مچھلیاں آ جاتی اور اگلے دن جا کے پکڑ لیتے۔ چربی کے معاملے میں بھی یہی چالاکی کی یہودیوں نے، اللہ نے چربی حرام کر دی گائے کی اور بکری کی یہودیوں پہ۔ یہودیوں نے چربی کو پگھلا کے اس کا تیل بنا کے اس کو بیچ کے تو اس کی قیمت حاصل کر لیتے اور کہتے جی ہم نے تو قیمت کھائی ہے اس کی، اس کو استعمال نہیں کیا ہم نے۔ اتنی یہ قوم ہے بہانے باز اور شریعت کو توڑ موڑ کرنے والی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سختی کی ان پہ۔ اور یہ جو شریعت نے سہل بنائی ہے شریعت، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو لوگوں کے لیے، مشکل پیدا نہ کرو، اور شریعت نے آسانیاں دی ہیں۔ لیکن یہ جو بوجھ ہیں اور یہ جو شریعت کو توڑ موڑ کے ہم نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ رکھا ہے، یہ ہماری اپنی حماقتیں اور بیوقوفیاں ہیں۔ یہ میلے ٹھیلے اور عرس وغیرہ اور یہ مزار اور خانقاہیں اور دربار شریعت میں کچھ بھی نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کے اپنے اوپر بعض چیزیں حرام کرنے کی وجہ سے سختی کی ان پہ، اور چربی بھی حرام کر دی، کھر والے جانور بھی حرام کر دیے۔ ذالک جزایناہم ببغیہم وإنا لصادقون، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے سختی کی ان پہ، ہم نے یہ چیزیں حرام کی ان پہ۔
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچی بات کہتے ہیں. اس لیے کہ یہودی یہ کلیم کرتے تھے، یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چیزیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی تھیں، لہٰذا ہم نے اپنے اوپر حرام کی ہیں. وہ اپنے گناہوں کا بار جو ہے وہ پیغمبر پہ ڈالتے تھے. اتنی خبیث قوم ہے یہ، جس قوم نے پیغمبروں کو ویسے قتل کر دیا اور پھر بڑا اس پہ فخر کیا کہ ہاں ہم نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے. اس سے یہ کون سی بات بعید ہے کہ گناہ جو ہے وہ خود کیا اور گناہ کا بار جو ہے وہ پیغمبر پہ ڈال دیا کہ نہیں یہ تو حرام کیے تھے یعقوب علیہ السلام نے، لہٰذا ہم نے ان کے حرام کرنے کی وجہ سے اس کو حرام سمجھتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ سچے نہیں ہیں اس بات میں، بلکہ ہم سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پہ سختی کی ہے اور ہم نے ان پہ حلال چیزیں حرام کی ہیں. یہ وہ بات ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہاں پہ وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور یہودیوں پہ ہم نے حرام کی چیزیں ما قصصنا علیک من قبل، جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں سورہ انعام میں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ان پہ حرام کر کے ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا. یہ جو سختیاں ہیں اور اس طرح کی بوجھ ہیں اپنے آپ پہ ڈالنے والے، اللہ نے یہ شریعت نہیں ڈالے ہوئے بڑا اتنا آسان رکھا ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میت جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ فائدہ دینے والی نفع بخش چیز وہ دعا ہے. کتنا خرچ لگتا ہے دعا پہ، کوئی زحمت ہے، کوئی تکلیف ہے. اور پھر اعمال میں سے بھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ افضل عمل، بار بار صحابہ کرام پوچھ رہے یا رسول اللہ کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل اچھا ہے؟ فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا. ریال لگتا ہے اس پہ یا 100 ریال لگتا ہے یا 50 ریال لگتے ہیں، کیا خرچ آتا ہے؟ اور جو ہم نے رسمیں بنا رکھی ہیں ان پہ خرچ ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پیسہ برباد ہوتا ہے. لوگ قرضہ لے کے کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھنے پہ خرچ ہے، نہ نماز پڑھنے پہ خرچ ہے، نہ دعا کرنے پہ خرچ ہے، کسی چیز پہ خرچ نہیں ہے، استغفار کرنے کی کوئی خرچ نہیں ہے، توبہ کرنے پہ کوئی خرچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا آسان رکھا ہے معاملہ. اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ سرگوشی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اس سے، صرف ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو آدمی سرگوشی کرنا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ کر کے آئے سرگوشی کرنے. جب یہ حکم نازل ہوا سارے لوگ سرگوشی کرنا چھوڑ گئے، سارے لوگ چھوڑ گئے سارے ایک حضرت علی کے، اور حضرت علی نے بھی صرف ایک دفعہ صدقہ کیا سرگوشی کرنے سے پہلے. سرگوشی کرنے پہ بھی فیس لگا دی اللہ تعالیٰ نے، لوگ سرگوشی کرنا چھوڑ گئے. نماز پڑھنے پہ فیس ہوتی لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے، دعا کرنے پہ فیس ہوتی لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے. اللہ نے تو بڑا ساتھ رکھا ہے، بڑا آسان رکھا ہے معاملہ. مردے کے لیے دعا کرنی ہے قبرستان چلے جائیں، گھر میں بیٹھے رہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، بیٹھ کے دعا کریں، اپنے باپ کے لیے کریں، ماں کے لیے، بیٹے کے لیے، کسی عزیز کے لیے، دوست کے لیے. کچھ خرچ نہیں ہے اس کے لیے. اتنا آسان رکھا ہے معاملہ اللہ نے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح کے مسئلے اور احکام بناتے ہیں بہتر وغیرہ جتنے بھی اختیار کرتے ہیں، یہ ظلم تم اپنے آپ پہ خود کرتے ہو، ہم یہ ظلم نہیں کرتے. اللہ نے آسان رکھا ہے معاملہ سارا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک. اب یہ آخر میں چونکہ سارے مسائل اور احکام اللہ نے بتا دیے، شرک کا بھی بتا دیا، بدعت کا بھی بتا دیا، خود حلال و حرام کرنے کا بھی بتا دیا، رسالت کا بھی بتا دیا، اور قیامت کا بھی بتا دیا کہ قیامت میں جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسائل اور احکام سارے بتا دیے. آخر میں اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف رغبت دلا رہے ہیں، توبہ کی دعوت دے رہے ہیں کہ شرک کیا تم نے، اب توبہ کر لو تو معاف ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. بدعت کی تم نے، بدعت کو چھوڑ دو، توبہ کر لو.
اللہ پہ ایمان لے آؤ، آخرت پہ ایمان لے آؤ، جنت جہنم پہ ایمان لے آؤ، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ اب بھی تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، توبہ قبول ہوگی تمہاری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی، ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک تیرا رب واسطے ان لوگوں کے عمل السوء جنہوں نے برے عمل کیے، اللہ کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، نافرمانی کی، قرآن کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، بجہالت، حماقت اور نادانی سے۔ بجہالت کا مطلب لا علمی نہیں ہے، بے جہالت کا مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے بھی بعض اوقات انسان حماقت اور بے وقوفی سے بھی انسان غلط کام کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ شراب پینا حرام ہے پھر بھی پیتا ہے، چوری کا معلوم ہے، کون ہے جس کو پتہ نہیں چوری حرام ہے پھر بھی کرتے ہیں، دوسرے کا مال حق غصب کرنا کس کو پتہ نہیں کہ یہ حرام ہے یا غلط ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ یہ بے وقوفی اور حماقت ہے۔ بے وقوفی اور حماقت سے جس نے برا کام کر لیا، ہاں وہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، جانتے ہر صورت میں توبہ قبول ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر لا علمی میں جہالت میں کوئی گناہ کیا تو اس کی تو توبہ قبول ہے، اور جس نے جانتے ہوئے کوئی گناہ کر لیا اس کی توبہ قبول نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ توبہ تو مرنے سے پہلے ہر صورت میں قبول ہے۔ لہذا یہاں پہ جہالت کا مطلب جو ہے وہ حماقت اور بیوقوفی ہے، لا علمی نہیں ہے۔ جس نے حماقت کے ساتھ، بیوقوفی کے ساتھ کوئی برا عمل کیا، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اپنے اعمال درست کر لیے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو بے شک تیرا رب کے بعد غفور الرحیم ہے۔ یہ کفار مکہ کو دعوت تھی توبہ کی، اور ہر اس آدمی کے لیے جو اپنی گزشتہ زندگی میں شرک کرتا رہا یا بدعت میں مبتلا رہا یا کوئی بھی گناہ کیا، دعوت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے تم سے گناہ ہو گئے، اب ان سے توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ انسان عزم کر لے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک من بعدها، توبہ کرنے کے بعد، اصلاح کرنے کے بعد، لغفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنہار ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ جتنے بھی قومیں تھیں یا مذاہب والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت پہ فخر کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے، اور اس کی خدمت کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے بڑا فخر تھا انہیں کہ یہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور ہم ان کے پیروکار ہیں، اپنے آپ کو پیروکار سمجھتے تھے۔ یہودی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسائی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی وضاحت فرما دی کہ تم شرک کرتے ہو، ابراہیم شرک نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم سے تعلق تو اس کا ہونا چاہیے جس کے اعمال ابراہیم جیسے ہیں۔ ابراہیم کا تعلق اس کا ہے ابراہیم سے جس کے اعمال ابراہیم جیسے ہیں، جس کا عقیدہ ابراہیم جیسا ہے، اور جس کا عقیدہ ابراہیم جیسا نہیں ہے، جس کے اعمال ابراہیم جیسے نہیں ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم ایک جماعت تھے، ایک گروہ تھے۔ یہ پہلی خوبی بتائی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی، پہلی صفت بتائی کہ پوری حکومت جو تھی کافروں کی وہ ایک طرف تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا ایک طرف تھے۔ اکیلا ابراہیم پوری قوم پہ بھاری ہو گیا۔ قوم نے چاہا کہ آگ میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے،
کوئی دوسرا مدد کرنے والا نہیں تھا. باپ نے بھی کہہ دیا کہ اگر تم یہ عقیدہ نہیں چھوڑو گے گھر سے نکال دوں گا, پتھر مار مار کے مار دوں گا تمہیں. ساری قوم اپنے عزیز و اقارب اور بستی والے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے ایک طرف ہو گئے, اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا ایک طرف تھے. فرمایا کہ وہ تو پوری ایک امت تھا, پورا ایک آدمی تھا, لیکن پورا ایک ادارہ تھا, پوری ایک قوم تھی, پوری ایک جماعت تھی. وہ ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کیا اس نے مشرکوں کا, کافروں کا مقابلہ کیا اس نے. اللہ کا نام لینے والا ایک آدمی اور بتوں کے نام لینے والی ساری بستی. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام جو تھے ڈٹے رہے, خوفزدہ نہیں ہوئے. بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے کون سی بتائی؟ دوسری صفت یہ ہے قانتاً, بہت فرما بردار تھے ابراہیم علیہ السلام. فرما بردار اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو, جب بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کرتے گزر گئے. مکہ کے جو مسلمان تھے زیادہ سے زیادہ 2 ہجرتیں کرنی پڑی انہیں. حبشہ کے لیے ہجرت کی اور پھر مدینہ کے لیے ہجرت ہوئی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی ہجرت کرتے ہی گزر گئی, کہیں ٹھکانہ بنایا نہیں اپنا. جب آگ میں ڈال دی, کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد حکم دیا کہ یہاں ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا قوم نے, اس کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا. میں چھوڑ دو یہ بستی. عراق کو چھوڑنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے بعد شام گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. شام سے پھر فلسطین آنے کا حکم دیا, فلسطین سے مصر آئے, مصر سے پھر فلسطین واپس جانے کا حکم دیا, فلسطین سے پھر مکہ آنے کا حکم دیا, اور پھر وہاں پہ جیسا اللہ نے حکم دیا تھا میاں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دیا وہاں پہ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ جس طرح تو نے کہا تھا ویسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, کیسے رہیں گے, کوئی مکان ہے یا نہیں ہے, ان کے لیے کیا انتظام ہوگا یہاں پہ, یا اللہ اس کی مجھے فکر نہیں ہے. یا اللہ تو نے کہہ دیا میں نے چھوڑ دیا. فرمایا قانتاً, یہ ہے فرما برداری. اور پھر آگے فرمایا کہ حنیفاً, یکسو تھا. یکسو کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایک دفعہ بھی معمولی سا شک نہ پیدا ہو, معمولی سی الجھن پیدا نہ ہو, پتہ نہیں یہ کروں یا نہ کروں, یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے. جو اللہ نے کہہ دیا پوری طرح یکسو ہے, ایک ہی سمت ہے, دوسری کوئی سمت نہیں ہے. یا اللہ راستہ ایک ہی ہے, تیری ذات تک جو راستہ آتا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس سے مشکل آتی ہے, مصیبت آتی ہے, جان جاتی ہے, بچے جاتے ہیں, بیوی جاتی ہے, جو ہوتا ہے ہو جائے. لیکن یکسوئی یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہے لہذا کرنا ہے, بس اللہ خیر چلو. سود کا حکم ہے نہیں لینا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, آج بھگت رہے ہیں نا اپنی سزائیں. یہ اللہ کا قانون ہے. کہتے ہیں مسلمان ہیں, قرآن اور سنت جو ہے ہمارے آئین میں لکھا ہے, قرآن اور سنت کے علاوہ یا اس کے خلاف ہم کوئی قانون نہیں بنائیں گے. رشوت بھی ہے, شراب بھی ہے. اور ابھی تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس آدمی کو جس نے ایک آرڈر دے کے, تو رمضان میں جو بدماشیاں ہوتی تھی ٹی وی چینل پہ, اور جو خباستیں ہوتی تھیں, اور جو تمسخر اور استہزاء ہوتا تھا, اس کو اس نے جبرن حکم کر کے بند کر دیا ہے. اللہ جزائے خیر دے اس کو, اللہ زندگی دے اور اللہ حفاظت کرے اس آدمی کی. بالکل شرم حیا کوئی نہیں ہے. 70 سال ہو گئے ہیں. 70 سال میں یہ ہر آنے والا دن جو ہے بدماشی میں, فحاشی اور بے حیائی میں اضافہ کر رہا ہے ملک کے لیے. اور رمضان کا مہینہ اللہ معاف کرے کھیل اور تماشا بنا لیا. سرکسیں لگا رہے ہیں, ڈرامے لگا رہے ہیں, بالکل کوئی شرم اور حیا نہیں رہی. اور وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سود اللہ نے حرام کیا, قرآن 1400 سال پہلے حرام کیا. اللہ کے رسول نے خود فرما دیا کہ جو جاہلیت کے قانون تھے
میرے آج پاؤں کے نیچے ہیں، میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، نہیں لیتا وہ۔ کس نے کہا تھا یہ کہ ہمارا ملک جو ہے، ہماری معیشت باقی نہیں رہ سکتی، چل نہیں سکتا سود کے بغیر؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ خود سپریم کورٹ، خود کورٹ میں گیا ہے یہ آدمی کیس لے کے۔ شریعت بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ ملک میں سود کو ختم کرنے کے لیے ابتدا کی جائے، ختم کیا جائے، سود حرام ہے، حالانکہ قرآن نے حرام کیا ہے، اس کے بعد شریعت بینچ نے حرام کیا اس کو۔ لیکن وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ انہوں نے باقاعدہ اپیل کی عدالت میں کہ ہمارا ملک سود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آج روتے پھرتے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ اللہ کا حکم کو تم نے نکالا، اللہ نے تمہیں نکال دیا، تمہیں تو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ کہنے کا۔ کیا کیا تم نے؟ 3 بار اللہ نے تمہیں موقع دیا، کیا کیا اسلام کے لیے تم نے؟ حیا، کوئی شرم اور حیا نہیں ہے۔ جتنی بدماشی پھیلی، جتنی بے حیائی پھیلی، یہ ٹی وی چینل آج 100 سے زائد ٹی وی چینل ہیں جو بدماشی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ جب تم وزیر اعظم تھے کیا کیا تم نے؟ کیوں نہیں روکا ان کو؟ آج پوچھتے ہو مجھے کیوں نکالا، کس نے نکالا؟ نماز کا تم نے نظام بنایا، زکات کا نظام بنایا، تم نے کس چیز کا تم نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کیا کیا؟ سارے مجرم ہیں، کوئی ایک ہی بات نہیں ہے، سارے مجرم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو بھی آئے گا، جس نے بھی اسلام کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا، اللہ اسی طرح اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، کسی ایک کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جس سے کام لینا ہے اللہ کام لے گا اس سے۔ نہ تو وزارت کی اس کے پاس منصب ہے، نہ گورنری کا منصب ہے، یہ سارے کیا کہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنی زبان کو روک کے رکھنا پڑتا ہے، لیکن دعا نہیں نکلتی ان لوگوں کے لیے۔ لیکن جس کو اللہ نے توفیق دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے عدالت میں بیٹھ کے اس سے کام لے لیا۔ کوئی بات تو ہے اس کے اندر، اور بھی جج بیٹھے ہیں عدالتوں میں، اس سے اونچی عہدوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن کچھ تو بات ہے جو اللہ نے اس کو توفیق دیا ہے یہ بات کرنے کی۔ فرمایا کہ ابراہیم جو تھا وہ یکسو تھا، کون قربانی دینے والا ہے آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پوری دنیا میں ابراہیم کی بات تو کہیں رہ گئی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ آج کوئی امام احمد بن حنبل بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی پرانی بات ہے، مجدد ثانی جو گوالیار کے قلعے میں چلا گیا تھا قید ہونے کے لیے، آج تو کوئی مجدد ثانی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون ہے جو حق کی بات کرے؟ لڈو تو ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ کانتا للہ، اللہ کا فرما بردار، حنیفاً یکسو، کوئی اس کے دل میں الجھن نہیں تھی، کوئی گھٹن نہیں تھی، کوئی کنفیوژن نہیں تھی دل میں، بس ایک ہی بات تھی کہ جو بات اللہ کہتا ہے وہی بات حق ہے، اسی پہ چلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ مخاطب ہے کفار مکہ جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں۔ ابراہیم مشرک نہیں تھا، تم ابراہیم کے پیروکار بنتے ہو، دعویٰ کرتے ہو پیروکار ہونے کا، ابراہیم کو اپنا پیشوا سمجھتے ہو، وہ تو مشرک نہیں تھا، تم نے 360 بت پال رکھے ہیں یہاں پہ۔ آگے فرمایا کہ شاکرن لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ ساری زندگی جو تھی اللہ کی راہ میں گزار دی، ہجرت کرتے کرتے گزار دی، آج یہ جگہ ہے، کل وہ جگہ ہے، کل پرسوں وہاں چلے گئے، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، یہ اولاد میں نے دی ہے، اس اولاد کو میری راہ میں قربان کرو۔ آج ذرا اپنے دل سے پوچھے یہ
اگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہوتی تو ہم میں سے کتنے ہیں جو پہلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے فرما دیا کہ صدق تو رو گیا. جو خواب میں حکم دیا تھا ابراہیم تو نے خواب کا وہ حکم بھی سچ کر دکھایا. اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو کہ تمہارے بیٹے کو ہم نے بچا کے جنت سے اس کی جگہ پہ جانور لا کے ذبح کر دیا. سنت اللہ نے وہ بنا دی، لیکن اگر سنت یہ ہوتی کہ اپنے پہلے بیٹے کو ذبح کرو تو کتنے لوگ ہیں جو قربانی کرتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شاکرن، شکر کرنے والا تھا وہ. جس چیز کی میں نے قربانی طلب کی، ابراہیم علیہ السلام نے میری اس نعمت کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گیا، تأمل نہیں کیا اس میں. اجتباہ ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں بتائیں اور صاف گنوائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دیے ابراہیم علیہ السلام کو. بڑی پکی بات ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے ہی شاکر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، باقی بے نیاز بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات کہی ہے کہ میں شاکر بھی ہوں، میں تمہارے اعمال کی قدر بھی کرتا ہوں. اور واقعی اللہ بڑی قدر کرتے ہیں. اللہ کے لیے آپ کوئی تھوڑی سی قربانی دیں تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ آپ کی قربانی کو ضائع کر دے. اللہ قربانی ضائع نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں. پھر اللہ فرماتے ہیں تباہ ہو، ہم نے اس کو چن لیا. کس کام کے لیے چن لیا؟ رسالت کے لیے. قربانیاں دیں ابراہیم نے، اس کے بعد ہم نے اس کو منتخب کر لیا، چن لیا رسالت کے لیے. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور دین اسلام کی ہدایت دی اس کو، صراط مستقیم کی ہدایت دی اس کو. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے دنیا میں اس کو حسنہ دیا. دنیا میں حسنہ دیا. دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ دنیا میں دو طرح کی حسنہ ہے. ایک تو حسنہ ہے انسان کی زندگی میں. زندگی میں حسنہ یہ ہے انسان کو بڑی سکون کی زندگی حاصل ہو. مصائب و آلام آتے رہتے ہیں، مومن پہ بھی آتے ہیں، منافق پہ بھی، گناہگار پہ بھی، نیک پہ بھی. لیکن جو مومن آدمی ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں، راحت دیتے ہیں. مصائب و آلام کے ہوتے ہوئے بھی اس کا دل جو ہے وہ پرسکون رہتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے. یہ ہے حیات طیبہ کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو ہم دنیا کی زندگی میں بہترین زندگی بسر کراتے ہیں، حیات طیبہ بسر کراتے ہیں. ہم ایمان والی، دین والی، سکون والی، چین والی، قناعت والی، ہدایت والی زندگی، یہ ہے دنیا میں حسنہ. دوسری حسنہ وہ ہے زندگی میں جب انسان اس دنیا سے خود تو رخصت ہو جاتا ہے. ہر ایک نے مرنا ہے. خود انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن اس کا نام باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض انبیاء کا ذکر فرمایا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے نا کہ ہم نے دنیا میں حسنہ دی. دنیا میں حسنہ زندگی میں یہ تھی کہ ہدایت بھی دی، رسالت کے لیے چن لیا، سکون دیا، انہیں قرات کی زندگی عطا فرمائی. یہ دنیا میں حسنہ تھا. لیکن جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آنے والی نسلوں میں رکھ دیا اللہ نے. یہ دنیا کی حسنہ ہے.
نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات بڑی عجیب و غریب سورہ ہے اور بڑے انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور یہی بات ارشاد فرمائی اللہ نے کہ انبیاء جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے رخصت ہونے سے ان کا ذکر خیر ختم نہیں ہو جاتا، میں نے ان کا ذکر خیر جو ہے آنے والی نسلوں میں رکھ دیا، قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ یہ دنیا کی حسنہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے دین کی خدمت کر کے جب مایوس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات سن لی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اس کو بڑی مصیبت سے نجات دے دی، اس کو بھی اور ایمان لانے والوں کو بھی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور اس کی ذریت سے ہم نے لوگوں کو باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر چھوڑ دیا کہ بعد میں جو آئیں گے لوگ نوح علیہ السلام کا جب بھی نام لیں گے علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والسلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جو تھے انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کے لیے کام کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا بھی ہم نے ذکر خیر آنے والی نسلوں میں چھوڑ دیا۔ باقی جو انبیاء تھے ان کا ذکر خیر چھوڑا کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے گا دنیا میں قیامت تک ان کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کہا جائے گا، ذکر خیر کیا جائے گا ان کا۔ فرمایا کہ دنیا میں یہ حسنہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو خاص ہے، خاص اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو نام اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز نہیں مکمل ہوتی جب تک آپ اللہ کے رسول اور ابراہیم علیہ السلام پہ درود نہیں بھیج لیتے، ان کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر لیتے، ان کے لیے رحمت کی دعا نہیں کر لیتے، ان کے لیے برکت کی دعا نہیں کر لیتے جب تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے حسنہ، اور یہ ہر بندے نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ سوچنا یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، میرے جانے کے بعد لوگ میرا ذکر خیر کریں گے یا مجھے برا بھلا کہیں گے؟ کوئی تو خیر چھوڑ کے جائیں، کوئی تو کام ایسا ہو کہ جب اس دنیا سے جائیں لوگ اچھے نام سے یاد کریں، فلاں نے یہ نیکی کا کام کیا، فلاں نے کوئی بیوہ کا مدد کی، فلاں یتیم کو یہ ہیلپ کی اس نے۔ لیکن اشتہار بازی نہ کریں اللہ کے لیے، اشتہاروں کے لیے نہیں، اخباروں کے لیے نہیں، ٹی وی کے لیے نہیں، تصویروں کے لیے نہ کریں اللہ کے لیے۔ یہ جو بعد میں نام لینے والی بات ہے نا، یہ شہرت نہیں ہے۔ جب مر جائے آدمی لوگ اچھا ذکر کریں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں اشتہار نہ دیں، اپنی زندگی میں شہرت کی خواہش نہ کریں، اپنی زندگی میں تصویریں نہ بنوائیں۔ بعد والے آ کے یہ گواہی دیں کہ ہاں باقی اچھا کام کیا ہے، ہاں باقی فلاں نیکی کا کام کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پیچھے جو آنے والے ہیں ان میں اچھا نام چھوڑ دیا ہم نے ان کا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی میں حسن، اور اس کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اچھے نام سے یاد کریں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، یہ تو تھی دنیا کی حسنہ کہ دنیا میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حسنہ دی کہ دنیا میں رسالت دی ان کو، اور دنیا میں قرات اور سکون کی زندگی عطا فرمائی، اسلام والی صراط مستقیم والی زندگی عطا فرمائی۔ اور پھر دنیا کی زندگی میں جب وہ اس دنیا سے خود رخصت ہو گئے تو بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ خیر و برکت کے ساتھ ان کا نام لیتی ہیں، ان کا عزت اور احترام کے ساتھ نام لیتی ہیں۔ اور آخرت میں کیا جزا ہوگی اس کی؟ آخرت کے بارے میں فرمایا کہ انہو فی الآخرۃ لمن الصالحین، وہ صالحین میں شمار کر دیا ہم نے اس کو۔ یہ جو صالحین میں شمار کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟
ہم نے اس کو صالحین میں شمار کر دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ صالحین میں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ عمل تو نہیں کیے جو صالحین کے تھے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے مجھے صالحین کے ساتھ ملا کے میرا درجہ بلند کر دیا. صالحین میں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میرے درجے بلند کر دے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرات وفانی مسلمن والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. مطلب یہ ہے کہ جو میرے اعمال سے جو میں مرتبہ یا مقام حاصل نہیں کر سکا، یا اللہ تو اپنے فضل سے میرا مرتبہ اتنا بلند کر دے کہ جو صالحین کو مرتبہ تو نے دیا ہے مجھے بھی اس مرتبے پہ پہنچا دے. یہ جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں یہ تو ہمارے لیے تعلیم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے پیغمبروں کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ تو طے ہے کہ سب سے بلند و بالا ہے، لیکن پیغمبروں کی یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم یہ دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا قیامت کے دن. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ کیا قیامت کی تیاری کی ہے؟ یا رسول اللہ قیامت کی تیاری اور تو کچھ نہیں ہے، آپ سے محبت ہے. فرمایا انت ما من احببت، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جتنی ہمیں خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی اتنی خوشی اور کسی بات سے نہیں ہوئی. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں تو محبت کرتا ہوں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر سے اور حضرت عمر سے، حالانکہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں. یہ ہے صالحین سے ملا دینا. میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، وہ بہت اونچے مرتبے کے لوگ ہیں، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے صالحین سے اپنے فضل سے ملا دے. میرے اعمال تو بڑے میں گناہگار ہوں، میرے اعمال وہ نہیں ہیں. اور مالک ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے خواہ خواہ ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں. سیدھی سی بات، بڑا ہر چیز صحابہ کرام کی ہر بات میں سبق ہے ہمارے لیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے جتنی خوشبو مجھے محسوس ہوتی تھی اتنی خوشبو میں نے کبھی مسک میں بھی محسوس نہیں کی. اتنا جسم خوشبودار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک تھے وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے. اور دوسرا صحابی کہنے لگا، حضرت ثابت تھے، کہنے لگے کہ انس کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، انس کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہو تصور میں؟ حضرت انس کہنے لگے کہ بالکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سن رہا ہوں، جو آواز ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی ابھی تک میرے کانوں میں محفوظ ہے. مجھے وہ بات بھی یاد ہے یا باتیں یاد ہیں ان کی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و شباہت ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے. اور کہنے لگے کہ قیامت کے دن میری ملاقات ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا خادم حاضر ہے، دنیا میں خدمت کی 10 سال. قیامت کے دن کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا خادم حاضر ہے، اس کے لیے سفارش کریں. دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن یا اللہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں صالحین سے ملا دے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، یہ اللہ کا وعدہ ہے. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے. الحقنا بہم، ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کی ذریت. لیکن یہ تو دیکھیں کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ کرتے تھے، ہم اپنے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، صحابہ کی باتیں ہیں، وہ دور کی بات ہے. ہم نے اپنے ماں باپ کا جو راستہ ہے اس راستے پہ کس حد تک قائم ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم تو اتنے بھی ثابت قدم نہیں ہیں جتنے ثابت قدم ہمارے ماں باپ تھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے.
2 بھائی تھے، وہ آئے جی بڑی پریشانی ہے، یہ مشکل ہے اس میں کاروبار میں، وہ مشکل ہے کاروبار میں، نوکری میں یہ مسئلہ ہے، بتائیں کیا کریں کیا نہ کریں۔ میں نے پوچھا کہ والد کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے جی والد صاحب جو تھے وہ ٹھیکیداری کرتے تھے، لیکن ٹھیکیداری میں ان کو رشوت کا لینا دینا پڑتا تھا، ٹھیکیداری چھوڑ کے انہوں نے ایک دکان بنا لی اور بڑے سکون کے ساتھ بڑے اچھے رہے۔ تو میں نے کہا کہ کم آپ اتنے پریشان ہیں اور اتنے مشکلات اور مسائل، اور بڑا جی ہماری وہ بھی بچے بھی نافرمان ہیں، بیویاں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، بڑی پریشانی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، ٹھیکیداری ہے، لیکن رشوت دینی پڑتی ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا بھی آپ اتنے پریشان ہیں، پیسہ بہت زیادہ ہے آپ کے پاس، آپ کم از کم جو آپ کے والد کا عمل تھا، کم از کم آپ نے والد کے عمل کو اپنا لو، اتنا تو کر لو، اتنے تو ثابت میں رہو۔ والد تمہارا مر تو نہیں گیا ٹھیکیداری چھوڑ کے، ٹھیک ہے ٹھیکیداری میں اس کو ہزاروں لاکھوں آتے ہوں گے، لیکن بکالا بنا کے دکان بنا کے گزارا تو اللہ کرتا رہا، اس کا مر تو نہیں گیا وہ۔ تو آپ کو بھی اگر ٹھیکیداری میں پریشانی ہے، رشوت لینی پڑتی ہے، یا اس کو نہیں کرنا چاہتے آپ، تو نہیں جی وہ بتائیے 15-20 لوگوں کے گھر کے چولہے چل رہے ہیں، ہمارا وہ فلان بھی ہے، فلان بھی اس میں ہے، فلان بھی اس میں ہے۔ میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، پھر شیطان نے آپ کو پھنسا رکھا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں شیطان بھی پھنساتا نیکی کے نام پہ ہے کہ 15-20 لوگوں کے گھر کے چولہے تمہاری وجہ سے چل رہے ہیں، زیادہ رشوت کھاتے رہو، حرام کھاتے رہو، وہ تو جہنم میں نہ جائیں، تم تو جہنم مول رہے ہو، جان بوجھ کے مول لے رہے۔ اور اگر تمہارے باپ نے ٹھیکیداری چھوڑ دی تھی اور تھوڑے پہ کنار کر لی تھی، اللہ نے اس کو سکون کی زندگی دے دی، اس میں سبق نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، تھوڑے راج کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے مشکلات اور پریشانیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ صلاح دیا کہ آنے والی جو نسلیں تھیں ان میں ذکر خیر چھوڑ دیا ان کا ہمیشہ کے لیے، ان کے لیے سلامتی کی اور رحمت کی اور برکت کی دعائیں جو تھی ساری مخلوق مانگتی رہے گی، اور پھر قیامت کے دن ہم ان کو صالحین میں شمار کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آخری الفاظ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی یہی تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین، یا اللہ اپنی رحمت فرما دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ابراہیم علیہ السلام کو صالحین کے ساتھ ملا دیں گے، اور اس کے لیے ہمیں بھی دعا بھی کرنی چاہیے اور کچھ محنت اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اسی بات کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ، کوشش کے لیے، جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس مہینے کے لیے۔ پڑھیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم